لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حضرت سعید بن عبد العزیز دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے شیطان کو دیکھ کر فرمایا یہ دنیا کا بڑا کسان ہے، اسی دنیا کی وجہ سے انسان جنت سے نکلا اور اسی کے متعلق جواب دہ ہوگا، میں اس کی کسی چیز میں حصے دار نہیں بنوں گا اور کوئی پتھر اپنے سر کے نیچے بطور تکیہ نہیں رکھوں گا اور اس میں رہ کر کبھی نہیں ہنسوں گا یہاں تک کہ میں اس سے واپس چلا جاؤں۔ حضرت ابن حلبس یونس بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان دنیا کے ساتھ ساتھ ہے اور مال کے ساتھ اس کا فریب ہے اور خواہش و محبت کے وقت اس کا خوبی دکھلانا ہے اور خواہشات نفس کے وقت غلبہ حاصل کرنا ہے۔ تو پچھلی روایت سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی ہمارے سامنے آتی ہے اور اس روایت سے شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ دونوں روایتوں کو ابن ابی دنیا نے کتاب مقائد الشیطان میں روایت کیا ہے۔ امام سیوطی نے ابن عساکر سے اور انہوں نے حضرت حسن بصری سے روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ابلیس کا گزر ہوا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر کا تکیہ لگائے ہوئے تھے اور نیند کا مزہ حاصل کر چکے بیدار ہو چکے تھے۔ ابلیس نے آپ سے کہا کہ یا عیسیٰ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے جبکہ یہ پتھر دنیا کے ساز و سامان سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے اسے تکیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور پتھر اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا اے ابلیس یہ پتھر دنیا سمیت تیرا ہے۔ تو اس روایت کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں روایت کیا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پتھر کے تکیے پر شیطان کا اعتراض کرنا۔ تو اس طرح سے آ کر ابلیس ملعون جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی کشمکش میں یا امتحان میں مبتلا کرے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ فرماتے ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اگر آپ ایسے مرتبے پر فائز ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس پہاڑ کو روٹی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا کیا سب لوگ روٹی کے سہارے جیتے ہیں؟ ابلیس نے کہا اگر آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو اس مکان سے چھلانگ لگا دیں، اس لیے کہ آپ کو فرشتے بچا لیں گے، زمین پر نہیں گرنے دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے نفس کا تجربہ نہ کروں، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب مجھے سلامت رکھے گا یا نہیں۔ اس روایت کو امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں علماء کرام اس ضمن میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کرام کو غیب کا علم نہیں ہوتا، بلکہ کبھی عاجزی اور انکساری کے طور پر ایسا ہوتا ہے، یا وہ یاد الہی میں اتنا محو ہوتے ہیں، یا اللہ عز و جل کے مشاہدے میں اتنے استغراق میں ہوتے ہیں تو اس وقت دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اسی کو ذہول کہتے ہیں۔ اللہ کے علم اور انبیاء کے علم میں اللہ تعالیٰ کا علم ازلی، ابدی، سرمدی، ذاتی اور غیر متناہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذہول، بھول، چوک، نسیان وغیرہ سے پاک ہے، اور انبیاء کا علم عطائی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تفسیر جمل کے صفحہ نمبر 205 اور 247 جلد نمبر 2 میں یہ تفصیلات آتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 معجزات کا ذکر ہے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچوں کو مکتب میں پڑھاتے وقت ان کے والدین جو کھاتے اور جو چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیتے۔ تو اس ضمن میں علماء کرام نے انبیاء کرام کے اس علم کی نشاندہی کی ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوتا ہے، اور ان میں سے کچھ علم وہ اللہ کے بندوں پر ظاہر کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں بھی کرتے۔